بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں طیبہ اعجاز آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اچھی یادیں کیسے بنائی جائیں اور بری یادوں کو اپنے دل و دماغ سے کیسے نکالا جائے۔ حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک ہو یا انگلش الفابیٹ A to Z۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری اداسی، ہر ایک کا مرکز یہ لفظ ہیں۔ یہ لفظ ہمارے لیے سیڑھی کی طرح ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کبھی اداسی، کبھی خوشی اور کبھی امید کو مہمان بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری زندگی بالکل سیدھی چلتی ہے، کبھی اس میں اتار چڑھاؤ آتے نہیں۔ ہم کبھی بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم ناکام ہوتے ہیں، کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک۔ تو یہی ہماری زندگی ہے، مگر ایک نہ ایک دن یہ سیڑھی ختم ہو جائے گی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ رہ جائیں گی باقی تو یادیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان لفظ سے خوشیوں کو بانٹنا سیکھیں، خوشیوں کو بنانا سیکھیں، ہار سے جیتنا سیکھیں۔ اگر ہم ہارے ہیں تو ہم جیتے کہ ہم نے اس وجہ سے ہارے ہیں، ہم محنت کریں گے، ہم جیتیں گے۔ ہار سے جیتنا سیکھیں، امید سے محنت کرنا سیکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں۔ محنت جب کر لی تو پھر صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ انعام جو ہمیں ملے گا وہ اپنے وقت میں ملے گا۔ اس لیے جب محنت کی ہے تو صبر بھی کرنا ہے۔ محنت سے صبر کرنا سیکھیں اور صبر سے انعام حاصل کرنا سیکھیں۔ مگر آخر ہو تو اچھی یادوں پہ، مسکراہٹ پہ، کیونکہ ہر لفظ ہمارا ہے، اسے الفاظ ہم نے بنانا ہے۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں جتنے وقت کے لیے ہیں، جتنی مدت کے لیے ہیں، اچھے کام کریں۔ ایسا کام کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، اچھی یادیں بنا کے جائیں۔ اور بری یا ہمارے جو گھر میں تجوری یا جو صندوق ہے اس میں ہم اچھی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، نہ کہ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے غیر ضروری ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے اہم نہیں ہوتی۔ تو پھر اب ہم اپنے دل و دماغ میں ایسی یادوں کو کیوں رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری ذات کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بے شک یادیں ہمارے ماضی کا حصہ ہیں، مگر ماضی میں جو ہوا اس کا اثر ہم اپنے پریزنٹ اور فیوچر پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا ہم نے اسے سبق حاصل کرنا ہے، نہ کہ اپنے پریزنٹ اور فیوچر پہ اس بات کو اثر انداز کرنا ہے۔ ایک بات کہ درخت پر لگے وہ پتے جو کبھی بلندی پہ ہوتے تھے، ہمارے اوپر سایہ کرتے تھے، ہر ایک کو اپنے حسن کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ آج موسم بدلا، وقت بدلا اور وہی پتے بکھرے ہیں اس زمین پہ جو کبھی آسمان کو چھونے کی کوشش کرتے تھے۔ آج وقت پورا ہونے کے بعد زمین کے ہو گئے، اسی لیے ہم انسان آج بلندی پر ہیں۔ ایسے ہی ہم انسان بھی آج بلندی پر ہیں، آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، امید ہے منزل کو حاصل کر لیں گے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن آخر تو ہونی ہے نا۔ لیکن ہمیں اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ رب جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ ان بکھرے زرد پتوں کی طرح ہم نے بھی زمین میں جانا ہے۔ اگر ہم اپنا کردار اچھا رکھیں تو مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جائیں گے۔ جیسے درخت جو پتوں کا ساتھ چھوڑ جانے کے بعد بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہ پتے تھے تو وہ درخت سایہ دار تھا۔ اب پتے تو نہیں رہے، لیکن
اس پتوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کو سایہ ملا، پھل ملے، سکون ملا، ایک اچھا احساس ہوا لوگوں کو صرف اس درخت کے پتوں کی وجہ سے۔ اب وہ پتے تو نہیں رہے لیکن ان سے لوگوں کی یادیں وابستہ ہیں، اسی وجہ سے اس درخت کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنا ایک مقام بنانا ہے، اپنے کردار اپنا ایک مقام رکھنا ہے۔ اگر ہمارا کردار مضبوط ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو ہمیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم نے اپنے آپ کو ایسا ہی بنانا ہے کہ ہمارا ایک نام ہو، ایک پہچان ہو اور ہمیں لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔